محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جمعہ کے دن ہمیں ان آداب اور شرائط کی پابندی کرنی چاہیے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، مثلاً غسل کرنا، صاف ستھرے ہو کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں پہل آنا، اور اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کی نماز کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے خاص کی گئی ہے، یعنی جو بندہ اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام اور صحابیات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی عصر کا وقت ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، جو جمعہ کے دن کی وہ ساعت ہے جس میں کی گئی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ لہذا اسی طرح جمعہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جو شخص 3 جمعہ لگاتار بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص مسجد میں پہلے پہل داخل ہوتا ہے اسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے دمبا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی، اور اس کے بعد پھر انڈے تک کا ثواب، یعنی بتایا گیا ہے کہ پہلے پہل آنے والا زیادہ ثواب پاتا ہے، اس کے بعد دیگر آہستہ آہستہ اس کے ثواب کے اعتبار سے کم دیا جاتا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو شخص جمعہ کے دن پہلے پہل مسجد میں آتا ہے اس کا نام اس میں لکھا جاتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور یہ لکھنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری رہتا ہے جب تک کہ امام ممبر پر نہ آ جائے۔ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آنے والوں کا نام اس میں نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن باقاعدگی حاضری دلوانے کا کہ ہم مسجد میں آنے والے ہیں، ہمیں مسجد سے محبت ہے، ہم مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرنے کے خواہش مند ہیں، ان ساری چیزوں کا اس سے ثبوت ملتا ہے۔ اور جو اس کے بعد آتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ چیز اس کو نہیں ملا، یعنی اس چیز کا ثبوت اس کے نام نہیں چلا، اور وہ رجسٹر اللہ کے پاس بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ نہیں یہ تو حق تواری ہے، اور روزانہ کا رجسٹر بھی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت آئے ہوئے فرشتے جو عصر کے وقت آتے ہیں، عصر اور عصر والے فرشتے رات تک رہتے ہیں، اور رات کو جو آتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں فجر میں۔ تو اس طرح سے یہ چیز بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے، یعنی ان کی حاضری ہوتی ہے کہ کون کون لوگ مسجد میں آئے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی الفاظ یہ روزانہ کی نماز ہے، تو روزانہ کی نماز کے تعلق سے بھی یہ موجود ہے کہ نام لکھا جاتا ہے، ان کا حاضری کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہے ہم مسلمانوں کو، جس کی تابعداری اور تعمیل کے لیے ہم جمعہ کے دن
مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، دیر سویر جیسے بھی مسجد آتے ہیں۔ مزید اور معلومات ہو تو اپنے اعمال کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر عمل اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم جمعہ کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ ہمارے علماء کرام نے بتایا تو ہم جانتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے کہاں سے بتایا؟ کتاب اور سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے کہ جمعہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جمعہ کے دن سورج جب طلوع ہوتا ہے اور دنیا کے تمام مخلوقات ڈرے رہتے ہیں، یہ عمل ہر جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ یعنی جمعہ کے دن سورج کے طلوع ہوتے ہی یا سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتے ہی تمام مخلوقات ڈر جاتے ہیں، حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے کہ جمعہ کے دن کو ہی قیامت کے لیے منتخب کیا گیا۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ جمعہ کے دن کو قیامت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کس جمعہ کو قیامت آ جائے، اس ڈر سے تمام مخلوقات کانپ رہی ہوتی ہے سوائے انسان۔ یعنی انسان اس قدر ظالم، جاہل، بدخلق ہے کہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بقیہ تمام مخلوقات اللہ کے حضور کریا وزاری اور انکساری کا تصویر پیش کرتی ہے۔ تو یہ جمعہ کے تعلق سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم جانتے ہیں، کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اور کرتے ہیں، لہذا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں صحیح جانکاری نہیں ہے۔ تو صحیح جانکاری نہیں ہونے کی صورت میں ہم اس کو غلط طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دیگر چیزوں کو جانتے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسا کہ میں نے موضوع رکھا ہے اسلام میں بدعات و خرافات کا مقام، یعنی اسلام میں بدعات و خرافات کا کیا مقام۔ تو کہنے کا مطلب قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، عام بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، یہ ہم جانتے ہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے، جانتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنی چاہیے، حج کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اس طرح سے تھوڑی بہت معلومات سب کو ہے۔ مگر ان چیزوں کو جو آپ کی زندگی کی ضروریات میں سے، یعنی زندگی کی ضروریات سے مراد دینی ضرورت، تو جس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، یعنی دین نے عمل کے طور پر جو چیزیں ہم پر ضروری اور فرض کی ہیں اس کے بارے میں تقریباً ہم جانتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا المیہ ہے، دکھ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیسے اس کو عمل میں لانا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اور اس کے نہ جاننے کا سبب یہ ہے کہ ان جگہوں کو ہم دوسرے اعمال کے ذریعے پورا کرتے ہیں، ایسے عملوں کے ذریعے پورا کرتے ہیں جس کو شریعت نے ہم پر لاگو نہیں کیا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے کوئی بات بیان نہیں کی گئی، یا پھر اس قسم کی ہوتی ہے کہ کتاب و سنت نے اس کے متعلق بات بیان تو کی ہے مگر جس طرح ہم عمل کر رہے ہیں اس طرح بیان نہیں کی۔ یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کتاب و سنت نے اس عمل سے ہم کو روک دیا اور اس پر سختی کی ہے۔ یہ 3 قسم کے اعمال ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہے، لہذا اس کی پرکھ ہونی چاہیے کہ ضروریات دین میں سے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے عمل میں لائیں، کیسے اپنی اصلاح کریں، کیسے کتاب و سنت کے مطابق اس عمل کو ہم بنا سکیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورہ کہف کے اندر فرمایا
کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورہ کہف آیت نمبر 103، 4، 5 میں، کہ کیا میں آپ کو نہ بتاؤں، یعنی لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، جمعہ کے دن نماز پڑھنے ہیں، تو یہ ایک عمل، اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات دو حصے میں ہی منقسم ہیں۔ پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد، عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ کا نام ہے اعمال، یعنی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جو عمل ہم کریں گے اس عمل کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے، اسی سورہ کہف کی آخری آیت ہے، کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فضیلت میری یہ ہے کہ مجھ پر وہی ہوتی ہے جو تم پر نہیں ہوتی۔ اسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، ان پر وحی آ رہی ہے، وہ رسول ہیں، یہ چیز ہم انسانوں پر نہیں ہوتی، مگر وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، بس جو شخص تم میں سے اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اونچا نام پیدا کرے، آخرت میں اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کو جنت میں داخل کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے، نیک عمل کرے، درست عمل کرے۔ درست عمل، صالح عمل کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ درست عمل ہے، صالح عمل ہے، اور اس کے کرنے سے ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا؟ تو اب یہاں پر بھی عمل کی دو قسم ہو گئی، ایک صالح عمل اور ایک غیر صالح عمل۔ اس عمل یعنی اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے دو بنیادی شرط ہیں۔ پہلی شرط اخلاص ہے، یعنی کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں ہمارا مقصد اس کام کے کرنے کا کیا ہے؟ اس کام کے کرنے کا کیا ہونا چاہیے کہ یہ خالص ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے عمل صالح، یعنی ایسا عمل نہ ہو کہ جو عمل درست نہیں، اگر ہم اخلاصی ہے اور اخلاص کے ساتھ ہم شراب پیئیں، جوا کھیلیں، چوری کریں، تو ظاہر ہے کہ اس اخلاص کے بعد یہ عمل قابل قبول ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمیں سزا دی جائے گی۔ اور یہاں اگر ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم شراب پیو، جوا کھیلو، چوری کرو۔ تو اس لیے اخلاص تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائے، مگر کس طرح سے؟ ان عملوں کے بدولت جن عملوں کو اس نے ہم پر نافذ کیا ہے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح کرنے میں نجات ہے۔ عمل صالح کی ایک تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق میں باب التواضع کے اندر یہ حدیث آئی۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ آگے میرا ولی وہ ہے
کون ہے؟ جو ان عملوں کو کرتا ہے جن عملوں کو میں نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی اعمال جو مخلص عمل ہے، اس مخلص عمل کو حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. ایک فرض عمل. فرض عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس حدیث کے ذریعے کہ میرا ولی وہ ہے جو میرے فرض کیے ہوئے عمل کی پابندی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان عملوں کو بھی کرتا ہے جس کو میں نے اس پر نفل کیا ہے. یعنی اعمال کی دونوں قسموں کو، صالح عمل جو حکم کے اعتبار سے فرض اور نوافل میں داخل ہے، ان دونوں اعمال کو پوری طرح بجا لاتا ہے. جب وہ پوری طرح بجا لاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. تقریباً یہ حدیث بہت مشہور ہے اور اس کا یہ ٹکڑا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، جنگ کے لیے تیار ہے، وہ تو ملاقیوں اور اللہ کے ولیوں کے نام پر کھانے والوں نے تو اس کو اپنا تقیہ کلام بنا لیا ہے. مگر وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث میں اور کیا ہے. بس وہ اتنا ہی بتاتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بدعتی عمل کو نہیں انجام دیتا ہے وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. جو شخص کسی بھی طرح کا عمل کرے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے ایمان لانے کے بعد صحیح طریقے سے عمل بھی نہ کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں. جیسا کہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں اور کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم، خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جو جن کے پاس نہ تو ایمان ہے نہ عمل صالح. اس کا یہ مفہوم ہے اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارہ اٹھانے والا ہے سوائے اس کے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا. جس کا الٹا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہے جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نام کی چیز نہیں. وہ کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والا ہے، گھاٹا اٹھانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لگایا؟ عمل صالح کی قید لگائی. عمل صالح کی پہچان ہمیں اس طرح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ بدعات اور خرافات کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو، اس کی مذمت کو بتانے والی یہ حدیث. اس میں کیا ہے؟ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم موجود نہیں، جس پر میرا حکم موجود نہیں ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود عمل ہے. اس عمل کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے. ایک شخص بتا رہے تھے کہ یہ حدیث اتنی نہیں ہے اور ہے، تو خیر وہ تو معلوم ہے، مگر کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ صرف یہی کیوں بیان کرتے ہیں؟ پوری حدیث بیان کیجیے. ان کو کسی نے کہا، اور پوری حدیث میں کیا ہے؟ ایک شخص مرنے کے قریب ہوا تو اس کے 3 مکان تھے. اس نے کہا کہ ہر ایک مکان میں سے ایک حصہ وصیت، یعنی جن کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں ان کا ہے، اور بقیہ ہر ایک 3 میں سے جو نکلے گا وہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو جب یہ راوی حدیث جو صحابی ہے انہوں نے سنا تو سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم موجود نہیں تو وہ عمل مردود ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں؟
اس سے وہی بات سمجھ میں آئی جو کہنے کا مقصود کہنا چاہا جا رہا ہے، وہی بات ہے۔ اس نے وصیت کی تو 3 مکان میں سے ہر ایک میں وصیت والوں کے لیے جس کے نام وصیت کر رہا ہے ہر ایک مکان میں سے ایک حصہ نکال دیا۔ حالانکہ شریعت نے وراثت تقسیم کرنے کو اس طرح نہیں کہا ہے۔ باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے وراثت کے مسائل پر، وصیت کے مسائل پر، اور وراثت اور وصیت کا مسئلہ اسلام میں ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ میں نے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایسے کہا، امام مالک نے ایسے کہا، فلانے نے، اس لیے نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس کا کس صورت میں کس طرح اس کا مال تقسیم ہوگا۔ وہ ٹو دی پوائنٹ اللہ نے لکھ کر کے، یعنی قرآن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے سورہ نساء کے اندر۔ اس میں اب کسی نئے مسئلے کی آج تک گنجائش نہیں ہوئی اور قیامت کی صبح تک اس میں کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سارے کنڈیشن کو بیان کر کے اس کا حصہ لگا دیا گیا، بس اس حصے کو صرف یعنی کاغذ پہ حسابی صورت میں بنانا ہوتا ہے اور کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے ایک نئی بات کہی۔ کیا نئی بات کہی؟ کہ وارثوں کے جائیداد میں جو بھی اس کا جائیداد تھا، اس ہر جائیداد میں سے اس نے وصیت والے کے لیے بھی لکھوا دیا۔ تو اس نے صاف اور صریح انداز میں شریعت کا، اللہ اور اس کے رسول کا کیا کیا؟ انکار کیا، رد کیا۔ لہذا اس نے ایک ایسے کام کو انجام دیا جو کام شریعت میں مردود ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اسی طرح کے جو بھی اعمال ہیں، اسی طرح کے جو بھی اعمال ہیں جس عمل کی صراحت کے ساتھ کتاب و سنت سے رد موجود ہے اور اس کے بعد بھی آپ اس بات کو کر رہے ہیں، انجام دینے کے لیے نئے نئے دلائل تلاش کر رہے ہیں، اس طرح کے تمام عمل بدعت میں شمار ہوں گے اور اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور یہی وہ پیمانہ ہوگا جس سے آپ عمل صالح اور عمل فاسد کو پہچان سکیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل انجام دیا، ایسی بات کہی جس پر میرا حکم نہیں، تو وہ مردود ہے۔ یہ ایک چیز تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں، آؤ میں تمہیں بتا دوں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس آیت کے تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے تقریباً کہ اس سے مراد اہل البدع والضلال، یعنی جو گمراہ اور جو بدعتی لوگ ہیں وہی اس سے مراد ہے۔ اس میں کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو بڑا ہی عملی طور پر ثابت کیا، یعنی ان کو دیکھیے تو جب بھی دیکھیے تو حاجی، قاضی، نمازی، بڑے علامہ، مفتی اس طرح لگتے رہے، مگر انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو عمل کے اعتبار سے کیا کیا؟ خسارے میں ڈال دیا۔ کس طرح ڈال دیا؟ کہ وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے۔ جیسے ابھی ہوا نہیں تو میلاد منانے میں کیا برائی؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا برائی؟ اور کوئی سوال نہیں ہوتا، کیا برائی؟ قبرستان میں قرآن پڑھنا کیا برائی؟ ملیدہ بنا کر فاتحہ دلانا کیا برائی؟ یہی سوال ہوتا ہے، اور کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے اسلام کے آئے ہوئے، اور ابھی بھی اسلام آگے جب تک جائے، اس میں گمراہ لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے؟ تو وہی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے رہے پوری زندگی، وہی اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے ہیں
جو پوری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے، یعنی اس کو اچھا سمجھ کے کرتے رہے۔ انہم یحسنون صنعا، جس چیز کی بناوٹ ہم کر رہے ہیں، اب جھنڈی لگانے میں کیا برائی ہے؟ جھنڈی تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی لگایا، تو جبرائیل علیہ السلام لگا سکتے ہیں اور ہم نہیں لگا سکتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام تو وہی بھی لے کر آتے تھے نا، آپ بھی وہی لے کر آئیے کسی پر، وہ کہے نہیں کرتے ہیں خالی جبرائیل علیہ السلام کو جھنڈی؟ اور اچھا جبرائیل علیہ السلام تو گھوڑی پر آتے تھے نا، آپ بھی گھوڑی لے کے نکل۔ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی اڑتی تھی، معلوم ہے کہ نہیں؟ آسمان سے زمین کی طرف آتے وقت اس کے پنکھ تھے، بازو تھے، اڑتی تھی، تو آپ بھی اڑنے والی گھوڑی لے لیجیے، اس میں کیا برائی ہے؟ خالی جبرائیل علیہ السلام جھنڈی لگائے وہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کون عمل کیے، وہ عمل ہم لوگوں پر نافذ کیا گیا ہے کیا؟ چلیے جبرائیل علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں، گہرائی سمجھیے۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ۔ فرشتہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، آپ بھی مت کھائیے پیجیے، شادی بیاہ مت کیجیے، اس میں کیا برائی ہے؟ اور فرشتہ ہو جائیے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے تو بات نہیں نہ بنتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے لگایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے لگایا تو آپ کو کہا کہ آپ بھی لگائیے۔ کب لگایا، کس وقت لگایا، یہ واضح نہیں کی جاتی ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے 4 جگہ جھنڈی گاڑی، تو آپ 4 جگہ جھنڈی گاڑی جبرائیل علیہ السلام نے نا، اب تو پورا محلے میں جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، آپ بھی 4 جگہ گاڑیے۔ تو اس طرح سے دلیل نہیں نہ دی جاتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ گمراہی والی بات ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ پوری زندگی غلط کام کرتے رہے، عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے لوگ وہی ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ایسے عمل کرنے میں گزار دیا کہ جس عمل کے متعلق ان کا گمان تھا کہ یہ اچھا ہے، شریعت کا گمان نہیں تھا، شریعت نے اس پر اچھائی کا کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، ان کے گمان میں یہ اچھا کام کرتے رہے اور اپنی پوری زندگی کو کیا کیے، برباد کر دیے اعمال کے اعتبار سے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو، یعنی ان کے دلیل کو، ان کے فرمان کو کیا کیا؟ رد کر دیا، اور اس بات کو بھی وہ بھول گئے کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اس بات کو بھی وہ بھول گئے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے تمام اعمال غارت کر دیے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں کھڑا کریں گے۔ جیسے قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، معلوم ہے کہ نہیں؟ اچھے اور برے عمل کا وزن کیا جائے گا، کس کے کتنے اچھے اعمال ہیں اور کس نے کتنی برائی کی ہے، اس کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، ترازو۔ یہ معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے، مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ اس ترازو پر کون سا عمل ہے جو نہیں وزن کیا جائے گا۔ اچھائی وزن کی جائے گی، برائی بھی وزن کی جائے گی۔ اب اچھائی برائی کے علاوہ کون سا ایسا اتنا بڑا اور اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ جس کو اللہ اس پر وزن ہی نہیں کرے گا؟ معلوم ہے؟ یہ اسلام میں بدعت و خرافات کا مقام، یہ ہے اسلام میں بدعت و خرافات کا مقام کہ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے اس بات کو کہا کہ بدعتیوں کا عمل جس کو انہوں نے اچھا سمجھ کر کیا ہے اس کو وزن نہیں کیا جائے گا، اس کو وزن نہیں کیا جائے گا، اس لیے وہ ہمارے حکم میں تھوڑی داخل تھا، اس پر ہمارا کوئی حکم نہیں تھا۔ کوئی حکم سے مراد شریعت نے جو بھی عمل دیا ہے اس پر شریعت نے حکم لگایا، اس حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں معلوم ہے؟
تو اس حکم پر یعنی جو شریعت نے عمل دیا ہے اس عمل پر شریعت نے حکم لگایا، اور اس حکم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے قسم میں کہا گیا ہے کہ تمہیں ثواب ملے گا، اور دوسرے قسم میں کہا گیا ہے کہ تمہیں گناہ ملے گا۔ اس لیے تو یہی دو ہے نا، تو ان دونوں کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے بارے میں کہا ہی نہیں گیا اس پر اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ ثواب دے گا کہ عذاب دے گا؟ وہ اللہ کے عہد و پیمان میں نہیں ہے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں ڈھانے والے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچرے کے بھاؤ میں پھینک دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے خود سورہ فرقان میں کہا فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیے، امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد بدعتیوں کا عمل ہے۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ بدعتیوں کا عمل ہے، اور اسی طرح تقریباً تمام مفسرین نے اس آیت کے ذکر میں یہی لکھا کہ اس سے مراد بدعتیوں کا عمل ہے، یعنی ایسا عمل کہ جس پر شریعت کا کوئی حکم نہیں، اچھا برا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو کیا برائی ہے؟ یہی برائی۔ کیا برائی ہے؟ یہی برائی کہ یہ وزن میں آئے گا نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ کہف میں بھی کہہ رہا ہے فَلَا نُقِيمَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم اس کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو پورا کرکٹ کا ڈھیر بنا کر پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آئیے وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعتی ہے اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، فرض کوئی بھی عمل اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ اور حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، باب بدعت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے، اس کا کوئی بھی فرض عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ پودے ہوئے آٹے سے جس طرح بال نکال لیا جاتا ہے ویسے ہی اس کو بھی نکال کر پھینک دیا جائے گا، اس کو بھی نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ مطلب اس کے اچھائی برائی کی بات ہی ختم، اس کے اچھائی برائی والے عمل تو بات ہی باطل ہو گیا، رہا یہ عمل بدعت کا اس کی کوئی گنتی نہیں۔ آئیے ایک اور حدیث ہم بتاتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں بھی سمجھیے کہ اسلام میں بدعات اور خرافات کا کتنا اچھا مقام ہے، آپ اس حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث موجود ہے سنن بیہقی اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن فرشتے ڈھیر سارے رجسٹر لے کر آئیں گے، ڈھیر سارے رجسٹر لے کر آئیں گے، ایسے رجسٹر جس میں سوائے خیر کے یعنی اچھائی کے اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ غور سے سنیے، اس حدیث کو لایا جائے گا اللہ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دو حصے بنائیں گے اور کہیں گے فرشتوں سے کہ اس رجسٹر کو قبول کر لو، یعنی اس رجسٹر والوں کو جنت میں داخلہ دے دو، اور یہ رجسٹر والے اس رجسٹر کے لیے کچھ نہ کرو، اس کو سیدھے جہنم میں پھینک دو، اس کا کوئی حساب کتاب آج کے دن نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی حساب کتاب آج کے دن نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہہ رہے بھائی اچھا ہے تو حساب کتاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے، تو آپ کو تو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حساب کتاب کے بعد نا جنت جہنم ہے، تو کچھ نہیں ہوگا تو کہاں جائیے؟ تو یہ بھی تو سوچئے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس رجسٹر والوں کو جنت میں داخل کر دو اور ان کو جہنم میں پھینک دو، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ کیسی بات ہے، ان تمام رجسٹروں میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا
کہ ان رجسٹروں میں جو ہے اس پر میرا حکم ہے اور ان رجسٹروں پر میں جو ہے اس پر میرا کوئی حکم نہیں. تو اس میں نیک عمل ہوگا اور اس میں جو ہوگا وہ بدعت اور نیک دونوں عمل ہوگا. وہ اس طرح سے کہ میلاد منانے میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. فاتحہ کرنے میں کیا برائی ہے؟ اچھی بات ہے. مزاروں پہ جانے میں کیا برائی ہے؟ اچھی بات ہے. ساری چیزیں. اور اس کے بعد وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا. تو یہ جو کیا برائی ہے نا یہ اس میں مل گیا. اب جب اس میں مل گیا تو جو جس میں برائی نہیں تھی اس کو کھا کے وہ برابر کر دیا. اسی لیے ایسے آدمی کو بلا حساب کتاب جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے بدعت کی سنگینی، یہ ہے بدعت کی خطرناکی جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. ارے جا رہے تھے سب اسٹوڈنٹ تھے لوگ، میلاد کا جلوس نکلا تھا تو ہم بھی ان لوگوں کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے ویسے جھنڈا لے لیے. تو کیا برائی؟ برائی یہی ہے کہ جو بھی آ کے آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں نا اس کا کوئی ثواب ملے گا نہیں. اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ گندا ہو گیا. مثال کے طور پر ہم لوگ جو گائے والوں کے پاس جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے، کہتے ہیں خالص دودھ لیجیے. اب خالص دودھ گائے یا بکری کا آپ لیجیے اور شراب مت ملائیے گا، ڈسپلن نہیں ملائے، کچھ نہیں، کوکو کولا بھی مت ملائیے گا، صرف اتنا سا پانی ملا دیجیے اور تب کہیے گا کہ یہ خالص دودھ ہے. تو کہاں مانا جائے گا؟ مانا جائے گا؟ تو آپ کو تو پہلے ہی کہا گیا کہ آپ کو جو عمل کرنا ہے اور اللہ کی رضا چاہنی ہے تو عمل خالص اور صالح ہونی چاہیے اور نیت بھی خالصتاً اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو. آپ نے تو وہ نہیں کیا، آپ نے جھنڈا اس لیے اٹھایا تاکہ آپ کے شاگرد خوش ہو جائے. آپ نہیں کریں گے تو کل آپ کو ووٹ نہیں دی جائے گی کیونکہ آپ مکھیا کیسے بنیے گا، یہ بھی مسئلہ ہے. اگر آپ نہیں کیجیے گا تو کل کو کہا جائے گا کہ ارے کہا جی ارے آپ مسجد کے سیکریٹری بنے ہیں اور دیکھیے نا آپ بھی ایسے ایسے بلوائیے گا تو پھر کیا ہوگا. آپ کو کل مسجد کے سیکریٹری سے بھی ہٹا دیا جائے گا. تو اسی لیے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا مکس. اس کو نہیں پنجابی نعت خاں گایا تھا کہ وہابیوں کو یہ کہتے ہیں انہیں بتا دو کہ ہم وہابی نہیں، ہم گلابی وہابی ہیں. گلابی وہابی سے مراد اس کا تھا کہ ہم حنفی دیوبندی ہیں، یعنی ہم لوگ مکس ہیں، تھوڑا ادھر بھی چل جاتے ہیں تھوڑا ادھر بھی چلے جاتے ہیں. بات سمجھنے کی نہیں، خالص ہم لوگ ڈٹ کے ایک جگہ نہیں رہتے. تو یہی برائی ہے اور کوئی برائی نہیں. اب آپ کی مرضی، آپ جب تک زندہ رہیں اس کو اچھا سمجھ کر کرتے رہیں یا برا سمجھ کر کرتے رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اسلام آپ کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے جو عمل آپ پر نافذ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، غور کیجئے اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب تمام مخلوقات کو جمع کرے گا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا. کیا آواز دے گا؟ کہے گا اے وہ لوگوں جنہوں نے رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور وہی کام کیا جس کا رب نے تمہیں حکم دیا، آؤ اللہ تمہیں بلا رہا ہے کہ اس کا بدلہ دے. اور اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے نافذ کردہ عمل کے ساتھ دوسرے کو بھی خوش کرنے کے لیے اعمال کیے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے کیا ان سے جاؤ اور جا کر بدلہ لے لو، ان سے جا کر بدلہ لے لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تین باتیں ایسی ہیں جس پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جس پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں یا یہ کہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. اس میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ نے اسے دیا تھا تو وہ یاد رکھے کہ ضرور اس پر بدلہ پائے گا.
کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا تو یاد رکھے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو کوئی بدلہ نہیں دے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ ارے اچھا یا برا کوئی بدلہ مل جانا نصیب کی بات ہے، آج جس کو کوئی بدلہ ہی نہیں ملا اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ ارے ایک جہنم میں گیا ایک جنت میں گیا، کچھ مل گیا۔ جہنم میں جانے والے کو بھی اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی کہ اگر وہ شرک نہیں کیا ہوگا تو اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لا لیا جائے گا، چلیے اتنا حد تک ٹھیک ہے، مگر جس کو کچھ ملوے نہیں کیا وہ کہاں جائے گا؟ اس کی سفارش کون کرے گا؟ اہل بدعت کی سفارش میں نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا مجھے حوض کوثر پر رسوا نہ کرنا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کا فرمان ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ حوض کوثر پر مجھے رسوا نہ کرنا، تم آؤ گے میں تمہیں حوض کوثر سے پلاؤں گا، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیسے پہچانیے گا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعضاء و جوارح باوضو ہونے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ باوضو سے مراد ایسے لوگ کہ جو نمازی ہوں گے، ہر روز نماز پڑھتے ہوں گے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے اعضاء و جوارح چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے میں اپنی امت کو پہچان جاؤں گا۔ اور جو 5 وقت آرام سے جا کے شراب پی رہے ہوں گے ان کا کیا چمک رہا ہوگا؟ ان کا کیا چمک رہا ہوگا؟ جو گجڑی ہیں، شرابی ہیں، کہیں پی کے لیٹ جاتے ہیں، میلاد کے دن پہلے جلوس میں رہتے ہیں، ان کا کیا چمک رہا ہوگا؟ وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ یہاں نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، میں پہچان لوں گا، وہ آئیں گے میں انہیں پلاؤں گا، پھر آئیں گے فرشتے روک دیں گے، باوضو نمازی، میں کہوں گا انہیں آنے دو، وہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں کہوں گا تو فرشتے کہیں گے کہ اے نبی آپ کو نہیں پتا۔ ظاہر ہے کہ یہاں کے مولوی لوگ رہیں گے تو کہیں گے دیکھو فرشتے، یہ فرشتے استاد وہابی ہو گئے، یہ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، نبی کو تو آسمان زمین مکان ما یکون سب پتا ہے۔ اللہ کے رسول کو کیا کہا جائے گا؟ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آنے کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا۔ من عمل عملا لیس علیہ دیننا فہو رد۔ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں حدیث نقل کیے ہیں کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں وہ مردود ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی عبارت فرما رہے ہیں کہ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہیں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کے دعا اور درود، اس کے لیے ہمارے ماں باپ جو ان کے گارجین ہیں اتنے مطالعہ پر نہیں رہتے ہیں جتنے ان بچوں کو عید میلاد کے جلوس میں لے جانے کے لیے اتارو بناتے ہیں۔ مدرسے کے کچھ بچوں سے میں نے پوچھا کہ تم اتنا جلدی چھٹی مانگ رہے ہو اتوار کے دن، کیا بات ہے؟ اور جلوس میں جانا ہے۔ ہم نے کہا تم اور تمہارے ابو فجر کی نماز پڑھے ہیں؟ تو نہیں، وہ تو نہیں پڑھے ہیں نا، جلوس میں صبح ہی سے رات بھر نہیں سوئے ہیں، تو پتہ نہیں کیا پکوان پک رہا تھا کہ رات بھر نہیں سوئے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے سوکن لمن غیر من بعدی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے ہٹ جاؤ، تم بھی وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ سوکن کا لفظ عربی میں ہوتا ہے گردن میں ہاتھ لگا کر باہر کر، اسی کو عربی الفاظ میں سوکن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے فرشتے انہیں ہاتھ لگا کر کھینچ کے کان کے باہر پھینک دیں گے۔ وہ ہے بدعتی۔ جامع کوثر، آب کوثر، وہ لوگ ویسے بھی تو اللہ کے رسول سے نہیں پینا چاہتے۔ کوئی نعت میں آپ لوگ سنے ہیں؟ کسی نعت میں کبھی آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملا کسی بدعتی کے نعت میں کہ اللہ کے رسول ہمیں
نہیں، وہ حسن سے پیتے ہیں، حسین سے پیتے ہیں، علی سے پیتے ہیں، فاطمہ سے پیتے ہیں، فلانے سے پیتے ہیں، ابن عباس سے پیتے ہیں، جعفر سے پیتے ہیں، صادق سے پیتے ہیں۔ اور ان ناہنجاروں کو، کمکلوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی کوثر ہم نے آپ کو دیا ہے، صرف آپ کو عطا کیا ہے، نہ آپ کے بیویوں کو دیا، نہ آپ کے بچوں کو دیا، نہ حسن و حسین کو دیا، نہ ابو بکر عمر عثمان کو دیا، اے نبی ہم نے حوض کوثر آپ کو دیا۔ اور یہ سب کے ہاتھ سے پینے والے، ظاہر ہے کہ کسی کے ہاتھ سے نہیں ملے گا۔ جب مالک ناراض ہے تو کہاں سے نوکر پلا دے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے اگر آپ حوض کوثر سے پینا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کر کے اللہ کے رسول کے شفاعت کا مستحق بننا چاہتے ہیں، تو بدعتوں سے اپنے آپ کو روکے۔ اور جو شخص ان سب باریکیوں کو جاننے کے بعد بھی بدعت کا کام انجام دے، اس کے لیے سوائے ویل کے، ہلاکت اور بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، اور ہمیں بدعت کی سنگینیوں سے بچائے، بدعت کی باریکیوں کو سمجھنے اور اس سے حتی المقدور دور رہنے کی کوشش، ہمیں اس بات کی اللہ توفیق دے کہ ہم کوشش کریں۔ ایک بات اور بیان کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو الجوزا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں سوروں کے جھنڈ میں بیٹھ جاؤں۔ ظاہر ہے کہ سور ناپاکی کا چیز ہے، منہ سے نکل جاتا ہے تو جاہل آدمی کرتا ہے، 40 دن ناپاک رہتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں سوروں کے جھنڈ میں بیٹھوں بنسبت اس بات کے کہ میں بدعتیوں کے جھنڈ میں بیٹھوں۔ بیٹھنے پر ان کو اعتراض تھا۔ یہ لوگ تھے ہمارے امت کے علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا، لہٰذا ان کے نقش قدم پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہمیں چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمین وآخر دعوانا۔